میں آپ کو یہ سفر مبارک بھی بتا دوں جو ہماری عادت ہے، ہم رسول پاک کا شجرہ پاک بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شجرہ پاک کی تاثیر بھی یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے زبانوں میں سلاست عطا کرتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے، اس لیے کہ ہمارے آپ کے دوسروں کے نسب کا تو چھوڑو، کائنات کا جو سب سے افضل و اعلیٰ رسول ہے اس کے شجرہ نسب میں بڑی تاثیر ہے۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، اس نور نے جو منزلیں طے کی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ جو منزلیں ہیں، جبین آدم میں آئے، اب جب جنت سے اتر کر دنیا میں آئے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور لے کر کے ہی دنیا میں آئے۔ یہاں جب آئے 350 سال تک حضرت حوا سے الگ رہے، پھر اس کے بعد ملاقات ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ رب العزت نے دونوں کو ملایا، شوہر اور بیوی کو، جن کا نکاح جنت میں ہو چکا تھا، دنیا میں آنے کے بعد 350 سال تک مل نہیں سکے، لیکن عرفات کے میدان میں دونوں کی ملاقات ہوئی۔ اب اس کے بعد سلسلہ چلا، آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 1000 سال کی ہوئی۔ کتنی؟ 1000 سال کی، بے شمار اولاد آپ کی ہوئی۔ آپ کی اولاد میں ایک ہونہار اور صالح فرزند پیدا ہوئے جن کا نام شیس رکھا گیا، وہ بھی نبی ہوئے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ہلکا پن آیا، شیس کی پیشانی چمکنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے نور مصطفیٰ منتقل ہو کر شیس کی پیشانی میں آ گیا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی جبین مبارک چمکتی تھی۔ میرے عزیزو، یہ چمک جو ہے حضور کے سارے آبا و اجداد میں پائی گئی، سارے حضور کے جتنے باپ آدم علیہ السلام تک آتے ہیں نسب میں، سب کی پیشانیاں چمکتی تھی۔ حضرت شیس علیہ السلام سے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یانش میں آیا۔ یہ یانش حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سب سے بڑے تھے اور سب سے زیادہ پرہیزگار، اپنے باپ کے وفادار، اتنے اعلیٰ اخلاق تھے۔ ان کو دیکھ کر کے بھی شیس علیہ السلام نے تربیت کی، الگ سے ان کی تربیت کی اور بتایا کہ بیٹا تمہارے پاس اللہ نے ایک بہت بڑی امانت رکھی ہے، تم ادھر ادھر نظر نہیں کرو گے، تمہارا ہر عضو، تمہارا ہر لمحہ پاک ہونا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے پاس اللہ کی بہت بڑی امانت۔ دیکھیں اس امانت کو ہر باپ نے محفوظ رکھا اور تربیت بھی ویسی کی۔ حضرت یانش کے بعد ان کے بیٹے کینن تھے، کینن کی پیشانی پاک میں وہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کی یہ منزلیں ہیں جو سفر کر رہی ہیں، نور خدا چلتا ہوا آدم کی جبین میں، جبین آدم سے شیس کی جبین میں، جبین شیس سے یانش کی جبین میں، جبین یانش کی سے کینن کی جبین میں، اور یہاں کینن کی جبین سے پیشانی سے حضرت محلیل کی جبین پاک میں آیا، محلیل سے یرد میں، یرد سے ادریس میں، ادریس سے ادریس علیہ السلام کا نام متوشلخ بھی ہے، متوشلخ سے یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لامک میں آیا، لامک سے حضرت نوح علیہ السلام، جو حضرت نوح علیہ السلام اولاد آدم میں دوسرے رسول بھی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی جبین مبارک خوب چمکتی رہی اور پھر یہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بیٹے سام میں آیا، سام سے یہ نور ارفخشد میں آیا، ارفخشد سے پھر شالخ میں آیا، شالخ سے پھر ایبر میں آیا، ایبر سے یہ نور فالخ میں آیا، فالخ سے یہ راؤ میں آیا، راؤ سے یہ صاروخ میں آیا، صاروخ سے یہ پھر ناحور میں آیا، ناحور سے پھر تارح میں، تارح سے پھر یہ جبین مصطفیٰ نور مصطفیٰ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں آیا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی مبارکہ خوب جگمگاتی رہی۔ آپ نے 2 شادیاں کی ہیں، سارہ سے بھی، ہاجرہ سے بھی۔ حضرت سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن یہ نور منتقل نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ سے نکاح کیا، سلام اللہ علیہا۔ حضرت ہاجرہ سے بیٹے پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام، پھر یہ نور مصطفیٰ جبین اسماعیل میں آ گیا۔ اس حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پھر یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نابت میں آیا، نابت سے یشجب میں آیا، یشجب سے تیرح میں آیا،
آیا, تیرہ سے ناحور میں آیا, ناحور سے مقوم میں آیا, مقوم سے عدد میں آیا, عدد سے عدنان میں آیا, عدنان سے پھر معد میں آیا, معد سے نزار میں آیا. یہ سب میں میرے رسول پاک کے آبا و اجداد کے نام پڑھ رہا ہوں. ہر نام پر آپ رضی اللہ عنہ کہیں, علیہ السلام کہیں, اللہ ان پر سلامتی بھیجے. اب میں نے سنایا عدنان تک یہ نور مصطفیٰ منزلیں طے کرتا ہوا تشریف لایا. عدنان سے پھر معد میں, معد سے نزار میں, نزار سے مدر میں, مدر سے الیاس میں, الیاس سے مدرکہ میں, مدرکہ سے خزیمہ میں, خزیمہ سے کنانہ میں, کنانہ سے نظر میں, نظر سے مالک میں, مالک سے فہر میں جن کو قریش کہا جاتا ہے, قریش سے غالب میں, غالب سے لؤی میں, لؤی سے کعب میں, کعب سے مرہ میں, مرہ سے کلاب میں, کلاب سے قصی میں, قصی سے عبد مناف میں یہ نور آیا. عبد مناف سے یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتے ہوئے سیدنا ہاشم کی جبین پاک میں آیا. سیدنا ہاشم سے منتقل ہوتے ہوئے مصطفیٰ کا نور سیدنا عبد المطلب میں آیا. عبد المطلب کی پیشانی سے یہ منتقل ہو کر آپ کے فرزند ارجمن سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں آیا. سیدنا عبداللہ کی جبین مبارکہ سے یہ نور منتقل ہو کر کے رجب کے مہینے میں بی بی آمنہ کے شکم مبارکہ میں آیا. سیدہ بی بی آمنہ کے شکم مبارکہ رجب کے مہینے میں یہ نور مصطفیٰ منتقل ہوا. 9 ماہ ان کی ماں کو سعادتیں بخشتا رہا, 9 ماہ ان کی ماں کو عروج بخشتا رہا. نہ کوئی درد, نہ کوئی کرب, نہ کوئی فکر. بی بی آمنہ کو ہر طرح کے دردوں سے آزادی تھی, بلکہ انہیں کبھی بوجھ بھی محسوس نہیں ہوا. یہ نور مصطفیٰ بی بی آمنہ کے بطن سے 12 ربیع الاول کو اس فرش گیتی پہ جلوگار ہوا. آئی نئی حکومت, سکہ نیا چلے گا, عالم نے رنگ بدلا, صبح شب ولادت. میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ منزلیں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کا شجر نسب بڑی برکتوں والا ہے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. اے رسول, ہم نے آپ کے نور کو, آپ کے نطفے کو ہمیشہ سجدہ کرنے والوں میں رکھا ہے. سجدہ کرنے والوں میں رسول پاک کے روح نور کو رکھا گیا.